تعلق منافذ بدن سے ہے۔ دوسرا جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے ہم نے کہا کہ غسل کو اپنے اوپر واجب کر لینا، یعنی باقاعدہ عمل کے ذریعے انسان اگر اپنے جو بھی اعمال ہیں، اعمال کے ذریعے باقاعدہ بدن کی حرکت سے اگر وہ شخص اپنے اوپر غسل کو لازم کرتا ہے تو یہ چیز اس کے روزے کے فساد کا سبب بنتی ہے، لیکن اس میں باقاعدہ عمل کرنا ثابت ہے، اپنے اعضاء کے ساتھ باقاعدہ عمل کرے۔ فقہاء اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غلط منظر کو فقط سوچ کر یا معاذ اللہ غلط منظر دیکھ کر اس کو غسل لازم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے کوئی عمل باقاعدہ طور پر اعضاء کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے کہ جس سے یہ معاملہ ہوا ہو، لہٰذا یہ بہرحال ناجائز ہوگا، یہ اس کے روزے کو کراہت میں بھی مبتلا کرے گا، اس کا روزہ مکروہ ہوگا اور یہ اس غلط فعل کی وجہ سے گناہگار بھی ہوگا کہ اس طرح سے نہیں سوچنا۔ بہرحال اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑے گا، باقاعدہ عمل کر کے اپنے اوپر روزے کو یعنی غسل کو واجب کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس صورت میں یہ یاد رکھیے کہ احتلام یہ اس سے خارج ہے، یقینی سی بات ہے کہ وہ غسل اپنے اوپر واجب کرنا نہیں ہے، وہ غسل کا واجب ہو جانا ہے اور قدرتی ایک طریقہ ہے، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس بارے میں جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث لا یفطرن الصائم الحجامۃ والقیء والاحتلام، کو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے کو نہیں توڑتی ہیں، حجامت یعنی پچھنا لگوانا جس کو حجامہ آج کل کہا جاتا ہے، قے الٹی بشرط یہ کہ وہ تین شرائط جو ہم نے بیان کی اس کے ساتھ نہ ہو تو روزے کو نہیں توڑے گی، اسی طرح احتلام کہ یہ روزے کو فاسد نہیں کرتا ہے۔ تیسری صورت قے ہے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، پہلا منافذ بدن سے کوئی شے داخل بدن ہو جائے، دوسرا اپنے اوپر غسل کو واجب کرنا باقاعدہ عمل کے ذریعے، اور تیسرا قے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ الٹی سے تین شرائط کے ساتھ روزہ فاسد ہوتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو، یعنی باقاعدہ یاد ہو کہ میں روزے دار ہوں، جان بوجھ کے قے کی ہو، اس کو الٹی آ نہیں رہی ہے، جان بوجھ کے قے کر رہا ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ منہ بھر ہو۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بآسانی انسان روک نہ سکتا ہو، منہ بند کر کے اس کو نہ روکا جائے اور وہ نکل جائے، اس کو منہ بھر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہ تین شرائط اگر پائی جائیں گی تو ایسی الٹی روزے کو فاسد کر دے گی، اگر ایک شرط بھی کم ہے تو روزے کے اوپر کوئی بھی حکم نہیں ہوگا۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ضرعہ قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے قصدن قے کی اس پر روزے کی قضا ہے، یعنی جس پر قے نے غلبہ کر لیا، یعنی قے اس پر غالب ہو گئی اور اس نے خود ارادتاً قے نہیں کی ہے بلکہ وہ اس سے ہو گئی ہے اور قے بہت زیادہ آ رہی تھی، تو یہ قے کا غلبہ ہے، خود بخود الٹی ہو گئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر قضا نہیں ہے، جیسا ہم نے شرائط میں بیان کیا کہ اگر خود ہی ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، یعنی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کے کی جائے تو یقیناً قضا ہے، جیسے اگلے جز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قصدن قے کی تو اس پر روزے کی قضا ہے کہ قصدن قے کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ دو شرائط مزید ہیں کہ وہ منہ بھر بھی ہو اور اس کے علاوہ اس کو روزے دار ہونا یاد بھی ہو، لہذا اگر کوئی ایک شرط مفقود ہو گئی کوئی فرق روزے پر نہیں پڑے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزہ یاد نہیں رہا، بھول گیا کہ میں روزے دار ہوں، جان بوجھ کے قے کی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کے قے کی لیکن تھوڑی بہت ہوئی، منہ بھر قے نہیں ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں زیادہ قے، تو اس سے بھی کوئی اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ شرائط مکمل طور پر پائی جانی چاہیے، تو پھر یہ قے روزے کو فاسد کرے گا۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے خود بخود طبیعت خراب ہوئی، تھوڑی سی متلی ہوئی، الٹی ہو گئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی چلیں اب تو الٹی ہو گئی، آپ کا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ یاد رکھیے تین شرائط جب پائی جائیں گی تو اس صورت میں روزہ فاسد ہوگا، ادروائز وہ روزے کو کنٹینیو کرے گا، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اسی طریقے سے اس کو روزے کو گزارنا ہوگا۔
کچھ مزید مسائل جو جدید مسائل آپ ان کو کہہ سکتے ہیں آج کل پیش آ سکتے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں انہی اصولوں ضوابط کی روشنی میں کہ اگر خون دینا کسی کو ضرورت پیش آ جائے کہ خون دینا ہو، اس کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، تو اس صورت میں کیا روزے میں ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں ہم نے کیا کہا کہ منافذ بدن سے کوئی شے داخل بدن ہو جائے، تو یہ تو خون کا بدن سے خارج ہونا ہے، تو داخل کوئی شے بدن میں نہیں ہو رہی، کوئی چیز فقط نکالی جا رہی ہے، تو خون دینے پر سے اس پہ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن خون دینے والے کو اس بارے میں یہ ضرور گمان کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ حضرت نے خون دیا کسی اور کی تقویت کے لیے اور خود بہت زیادہ نڈھال ہو گئے اور روزہ گزارنا مشکل ہو گیا، پھر حضرت کو خون دینا پڑ رہا ہے، تو یہ نامناسب طریقہ ہوگا اور اس کے لیے یہ مکروہ ہوگا، پھر خون دینا ان کے لیے درست نہیں ہوگا. لہٰذا اگر دے سکتے ہیں اور اس کے بعد روزہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ بالکل کیجیے ایسا. دوسری صورت اسی میں آپ انجیکشن اور ڈرپ کا مسئلہ لے لیجئے کہ انجیکشن اور ڈرپ تو لگائی جاتی ہے کوئی چیز داخل بدن کرنے کے لیے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو دیکھیں منافذ اس کے بارے میں آپ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ علماء کی دو رائے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً اگر انجیکشن لگایا جائے کسی بھی وجہ سے، چاہے ضرورت کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، یا ڈرپ لگائی جائے تو روزہ مطلقاً فاسد ہو جائے گا. اور بعض یہ کہتے ہیں، ایک دوسری رائے یہ ہے کہ مطلقاً روزے کو یہ انجیکشن اور ڈرپ فاسد نہیں کرتی ہے، لہٰذا انجیکشن اور ڈرپ اگر بغیر عذر کے بھی لگوایا جائے تو دوسرے قول کے مطابق روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. درمیان کا راستہ اس میں یہ ہے جو علماء جس کو بیان فرماتے ہیں کہ اس میں یوں کرنا چاہیے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے انجیکشن کی اور روزے میں کوئی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی شدید پین ہو گیا، روزہ کمپلیٹ لگتا ہے کہ شام تک نہیں ہو سکے گا اور روزہ توڑنا ہی پڑے گا، تو اس صورت میں ان کے قول سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، رعایت والا قول سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور انجیکشن اور ڈرپ لگا کے انسان اپنے روزے کو مکمل کر لے اور اس کا اکمال کر لے. لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس صورت میں پھر وہ جو سخت مسئلہ ہے کہ جو فساد کا حکم دیتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ضرورت پیش نہیں آئی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس صورت میں پھر اس قول پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر بلا ضرورت انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگوائی جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. لہٰذا اس میں احتیاط کر لینی چاہیے. اگر فقط کینولا لگایا جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں تو کوئی شے داخل بدن نہیں ہو رہی، منافذ بدن سے کوئی شے داخل ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر سے پھر اس کا رابطہ ختم ہو جائے، یعنی باہر سے کنیکشن نہ ہو اس کا. اب بالفرض اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شخص نے منہ میں چمچہ اگر رکھ لیا، وہ یہ اسپون اس کا منہ میں رکھ لینا، یہ تو یقینی سی بات ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ شاید داخل ہو گئی اندر، یہ تو نہیں کہا جائے گا اس کو، تو یہ اس سے کوئی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر چمچے کے اوپر کوئی شہد لگی ہوتی، بالفرض شہد لگا ہوا تھا، وہ شہد اندر اتر گیا، اب چمچہ باہر نکال لیجئے، شہد کا باہر سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شہد داخل بدن ہو گیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بالکل یہ جو کینولا کا مسئلہ ہے یہ باہر لگا ہوتا ہے، اندر داخل نہیں ہوتا، شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی شے ایسی نہ ہو اور وہ پھر اس میں کوئی ڈرپ والا مسئلہ آ جائے گا، انجیکشن والا مسئلہ آ جائے گا، تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. انہیلر یوز کیا جائے اگر، تو اس میں یاد رکھیے کہ یہ باقاعدہ پمپ کرتے ہیں تو ایک دوائی اندر تک پہنچتی ہے کہ جو تقویت فراہم کرتی ہے یا جو اس کو لنگس کو دوائی فراہم کرتی ہے کہ جس سے اس کے لیے سانس لینا، کام کرنا، ورکنگ کر لینا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی شے باقاعدہ طور پر داخل بدن ہوتی ہے تبھی تو فائدہ حاصل ہوتا ہے، دوائی اندر گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شے داخل بدن ہو رہی ہے وہ تو روزے کو فاسد کر دے گی. تو انہیلر کی صورت میں یقیناً روزہ فاسد ہو جائے گا. اگر باقاعدہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر، پمپ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، سانس کا بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے یا دوسرے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم انشاءاللہ آخر میں مرض کی بیان کریں گے کہ جس کے لیے عذر ہوتا ہے تو اس کے لیے کن صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، رعایت ہوتی ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم آخر میں بیان کر دیں گے. تو وہ روزہ نہ رکھیں پھر اگر انہیلر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر روزے میں یوز کیا، پمپ کیا، اندر جائے گی دوائی، روزہ فاسد ہو جائے گا. وکس وغیرہ اگر استعمال کی جائے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ناک پہ اگر وکس لگا لیں تو وہ ذرات باقاعدہ اندر پہنچ کے تقویت فراہم کرتے ہیں اور اندر پہنچتی ہے، کوئی چیز داخل ہوتی ہے. تو اس کے دخول سے بھی آپ کو پتا ہے کہ جیسا ہم نے اصول بیان کیا، کوئی چیز داخل بدن ہو روزے کو فاسد کرنے کا سبب بنتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. آخر میں صرف یہ میک اپ سے متعلق بات کر لیتے ہیں. اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ میک اپ سے روزے کے اوپر کوئی فرق پڑے گا کیا؟ ہم رمضان میں یا روزوں میں میک اپ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں میک اپ اور روزے کا ظاہری ڈائریکٹلی تو کوئی ایسا کوئی لنک کنیکشن نہیں ہے ان کے درمیان کہ رمضان میں روزہ میک اپ منع کر دیا جائے جو جائز میک اپ ہو، ورنہ ناجائز ہے تو وہ تو عام صورتوں میں منع ہے. جائز جو محرم وغیرہ کے لیے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات وہی کوئی چیز اندر داخل نہ ہو.
اب اگر لپسٹک لگا لی جائے تو دیکھیے لپسٹک کے باقاعدہ طور پر اثرات زبان پر بھی محسوس ہوتے ہیں اور پھر وہ حلق تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس سے تو یہ ایک میک اپ کا ایسا جز ہے کہ جو اندر تک پہنچ رہا ہے، اس سے روزے کے فساد کا حکم دیا جائے گا. لیکن اگر فقط فیس پر کوئی چیز اپلائی کی جائے تو اس کا اندر پہنچنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اوپر فیس پاؤڈر وغیرہ یا کوئی کریم یوز کر رہے ہیں، کوئی لوشن وغیرہ لگا رہے ہیں تو وہ اندر تک تو نہیں پہنچتی ہے، تو اوپر لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بس میک اپ میں یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی چیز اگر داخل بدن ہو رہی ہے تو پھر وہ یقیناً منع ہوگی، روزے کے فساد کا باعث بنے گی، اور اگر داخل بدن نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس میں اس کے لیے رعایت نکلے گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ کچھ مسائل روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ، ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سامنے ان مسائل کو ذکر کریں گے کہ جو تعلق رکھتے ہیں قضا اور کفارے کے ساتھ. یعنی یہ جو ہم نے بیان کی بات کہ قصداً اگر کوئی شخص روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر قضا بھی لازم ہو سکتی ہے، کفارہ بھی لازم ہو سکتا ہے. کن کن صورتوں میں قضا ہے، وہ کن صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے، کون سے اعمال ایسے اختیار کیے ہوں کہ کفارہ بھی شریعت کی جانب سے ایک پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے، وہ کفارے کی صورت کیا ہے، کفارہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں بیان کریں گے. اسی طرح نیکسٹ پروگرام میں بیان کیا جائے گا کہ وہ کون کون سے اعذار ہیں کہ جن کی بنا پر انسان اپنے روزے کو ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے. انشاءاللہ مکروہات روزہ کو بھی ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.